بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے باپ کو بستر پر نہ بٹھانا۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبید اللہ بن جحش کی نکاح میں تھی۔ دونوں خاوند میاں بیوی ساتھ ہی میں مسلمان ہوئے اور حبشہ کی ہجرت بھی اکٹھے ہی کی۔ وہاں جا کر خاوند مرتد ہو گیا اور اسی حالت ارتداد میں انتقال کیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیوی کا زمانہ حبشہ ہی میں گزارا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نکاح کا پیام بھیجا اور حبشہ کی بادشاہ کی معرفت میں نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ صلح کے زمانے میں ان کے باپ ابو سفیان مدینہ طیبہ آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی مضبوطی کے لیے کوئی گفتگو کرنا تھی۔ بیٹی سے ملنے گئے، وہاں بستر بچھا ہوا تھا، اس پر بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بستر الٹ دیا۔ باپ کو تعجب ہوا کہ بجائے بستر بچھانے کے اس کے بچھو ہوئے کو بھی الٹ دیا۔ پوچھا کہ یہ بستر میرے قابل نہیں تھا اس لیے لپیٹ دیا یا میں بستر کے قابل نہیں تھا؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ اللہ کے پاک اور پیارے رسول کا بستر ہے، تم بوجہ مشرک ہونے کے ناپاک ہو، اس پر کیسے بٹھا سکتی ہوں؟ باپ کو اس بات سے بہت رنج ہوا اور کہا تم مجھ سے جدا ہونے کے بعد بری عادتوں میں مبتلا ہو گئی۔ مگر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت تھی، اس کے لحاظ سے وہ کب اس کو گوارا کر سکتی تھی؟ کوئی ناپاک مشرک باپ ہو یا غیر ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھ سکتی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی 12 رکعتوں کی فضیلت سنی تو ہمیشہ ان کی پابندی سے نبھایا۔ ان کے والد بھی، جن کا قصہ بھی گزرا ہے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو تیسرے دن خوشبو منگائی اور اس کو استعمال کیا اور فرمایا کہ مجھے نہ خوشبو کی ضرورت نہ رغبت، مگر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عورت کو جائز نہیں کہ خاوند کے علاوہ 3 دن سے زیادہ کسی پر سوگ کرے۔ ہاں، خاوند کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے، اس لیے خوشبو استعمال کرتی ہوں کہ سوگ نہ سمجھا جائے۔ جب خود اپنے انتقال کا وقت ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا اور ان سے کہا میرا تمہارا معاملہ سوکن کا تھا، اور سوکنوں میں آپس میں کسی نہ کسی بات پر تھوڑی بہت رنجش ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ مجھے بھی معاف فرما دے اور تمہیں بھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں سب معاف کرے اور درگزر فرمائے۔ جس وقت کہنے لگی تم نے مجھے اس وقت بہت ہی خوشی پہنچائی، اللہ تمہیں بھی خوش و خرم رکھے۔ اس کے بعد اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آدمی بھیجا۔ تو معزز سامعین، سوکنوں کے جو تعلقات آپس میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہا کرتی، مگر ان کو یہ اہتمام تھا کہ دنیا کا جو معاملہ ہو یہی نہیں مٹ جائے، آخرت کا بوجھ سر پر نہ رہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کا اندازہ تو اس بسترے کے معاملے سے ہو ہی گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔